اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جس طریقے سے ایک سلسلے کا آغاز جاری ہے اور روزانہ ماہ مبارک رمضان میں جو بھی تاریخی مناسبتیں پیش آئی ہیں آپ کی خدمت میں اس کو پیش کر رہے ہیں، انتہائی اختصار کے ساتھ، اس کی تفصیلات کے ساتھ۔ اسی طریقے سے آج 12ویں ماہ مبارک رمضان اور جو تاریخی اعتبار سے مناسبت آج پیش آئی وہ رسول خدا کے مراسم عقد اخوت کو انجام دینا تھا۔ یعنی جب ہجرت ہو چکی تھی تو اس کے بعد انصار اور مہاجرین کے درمیان اللہ کے رسول نے آپس میں ایک رشتے کو قائم کیا اور ہر مسلمان کو ایک دوسرے کا بھائی قرار دیا، اور طریقہ کار اس طریقے سے ہوتا تھا کہ دو شخص مہاجرین کی جانب سے اٹھائے جاتے تھے، ایک طرف سے انصار کی جانب سے شخص اٹھائے جاتے تھے اور ان دونوں کو ایک دوسرے کا بھائی قرار دیتے تھے۔ یہ عقد اخوت ہجرت کے بعد 12 ماہ مبارک رمضان کو پیش آیا۔ روایت کے جملے ہیں کہ اللہ کے رسول جب ایک دوسرے کو بھائی بنا رہے تھے مہاجر اور انصار میں سے، تو اتفاقاً اور جو دکھائی دیا اس کو ایک دوسرے کا بھائی نہیں بنا رہے تھے، بلکہ ہر ایک کو اس کے مزاج کے مطابق اس کا بھائی عطا کر رہے تھے۔ اور یہ تاریخ اسلام کی وہ مناسبت ہے جو کہ عرب کے ہاں میں بہت نادر اور شاذ دکھائی دیتی ہے، اور جس سے کہیں کہ اسلام کا معجزہ تھا اس طریقے سے اللہ کے رسول کا ایک دوسرے کو بھائی قرار دینا، کیونکہ یہ وہ عرب تھے کہ جو بات بات پہ اگر لڑنے کے لیے آتے تھے تو ہزاروں سال 50 سال 60 سال ایک دوسرے سے لڑائی کیا کرتے تھے۔ بعض اوقات قبیلوں کی لڑائی دکھائی دیتی ہے جو کئی 100 سال چلتی رہی اور چھوٹی سی بات پہ لڑائی تھی۔ تو یہ عرب ایک دوسرے سے اس قدر لڑائی کیا کرتے تھے، مگر ان کے درمیان پھر بھی محبت و الفت کو پیدا کرنا اس طریقے سے کہ ایک دوسرے کو اپنا بھائی تسلیم کریں، اور بھائی تسلیم کرنے کے بعد ایک دوسرے کا بھائیوں کی طرح خیال رکھیں، یہ اسلام کے پیغامات سے ایک معجزہ ہے۔ بس روایت بیان کرتی ہے کہ جب اللہ کے رسول ایک دوسرے کو بھائی بنا رہے تھے تو ایک جانب اور ہر ایک کو اس کے مزاج کے مطابق بھائی عطا کر رہے تھے، تو ایک طرف مولا کائنات علی ابن ابی طالب بھی تشریف فرما تھے، تو اللہ کے رسول کو دیکھا کہ سب ایک دوسرے کو بھائی بنا رہے ہیں، مگر علی کو کسی کا بھائی نہیں بنایا، گویا نگاہوں میں دیکھ رہے تھے کہ کیا کوئی علی کے لیے بھائی موجود نہیں ہے۔ بس ایک جانب علی کی جانب دیکھا، ہاتھ تھاما اور کہا ھذا اخی، دیکھو سب تم دوسروں کو ایک دوسرے کا بھائی قرار دے رہا ہوں، ہم مزاج ہم رتبہ جو میرے مزاج سے ملتا ہے وہ علی ابن ابی طالب ہے، اور کہا کہ ھذا اخی، یہ علی میرا بھائی ہے۔ اسی طریقے سے روایات بیان کرتی ہے، تاریخ بیان کرتی ہے کہ مولا کائنات کو اللہ کے رسول نے ایک مقام پہ اپنا بھائی نہیں بنایا، بلکہ 4 ایسے مقامات ہیں کہ جن پہ اللہ کے رسول نے علی کو اپنے بھائی ہونے کا اعلان کیا کہ دیکھو یہ میرا بھائی ہے۔ اور جب اسلام میں ایک دوسرے کو بھائی کہا جاتا ہے تو یہاں بھائی کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ واقعتاً ان دونوں کے مزاج ملتے ہیں، واقعتاً ان دونوں کی نفسیات ملتی ہے۔ یہاں پہ جس طریقے سے ہم ایک دوسرے کو بھائی کہتے ہیں، صرف بھائی لفظی اعتبار سے نہیں ہوتا بلکہ حقیقتاً بھائی ہوتا ہے۔ سب سے پہلے جب بنایا کہ جب مہاجرین کے درمیان اللہ کے رسول ایک دوسرے کو بھائی قرار دے رہے تھے، جب علی کو اپنا بھائی قرار دیا۔ اس کے بعد جب مہاجرین اور انصار کو ایک دوسرے کا بھائی قرار دے رہے تھے، جب بھی علی کو اپنا بھائی قرار دیا۔ پھر جب آیت نازل ہوئی سورہ مبارکہ حجرات کی آیت نمبر 10 کہ انما المؤمنون اخوہ، کہ مؤمنین ایک دوسرے کے بھائی ہیں، اس موقع پہ بھی علی کو اپنا بھائی قرار دیا۔ اور جب روز مباہلہ رسول نے مباہلے کے لیے نجران سے آئے نصرانیوں کو دعوت دی، تو اس موقع پہ بھی آیت کے ذیل میں اور اللہ کے رسول نے علی کو اپنا بھائی قرار دیا۔ اور جب ایک دوسرے کو اپنا بھائی قرار دیا تو کیسا ہو کہ جب ہر کوئی بھائی ہونے کا حق ادا کرے، علی بھائی ہونے کا حق ادا نہ کریں۔ اور مولا کائنات نے اللہ کے رسول کا بھائی ہونے کا اس انداز سے حق ادا کیا کہ اس انداز پہ اللہ کو بھی ناز ہے۔ اسی لیے روایت کے جملے ہیں کہ شب ہجرت جب اللہ کے رسول کے بستر پہ علی اللہ کے رسول کے دفاع کے لیے لیٹے
کہ اگر کوئی حملہ رسول پہ ہو تو اس کو علی اپنے اوپر لے لیں، اللہ کے رسول کی جان بخش جائے۔ تو روایت کے جملے ہیں کہ اللہ نے آسمانوں پہ جبرائیل اور میکائیل سے گفتگو کی۔ فَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَى جِبْرَائِيلَ وَمِيكَائِيل، اللہ نے جبرائیل اور میکائیل کی جانب وحی کی۔ اور کیا وحی کی کہ انی آخیت بینکما وجعلت عمر احدکما اطول من عمر الآخر، کہ دیکھو خدا نے وحی کی ان دونوں فرشتوں کی جانب کہ میں نے تم دونوں کو ایک دوسرے کا بھائی قرار دیا ہے، اور تم دونوں میں سے ایک کی عمر کو دوسرے کی عمر کے اوپر فضیلت قرار دیا ہے، طویل قرار دیا ہے۔ فَأَيُّكُمَا يُعْثِرُ صَاحِبَهُ بِالْحَيَاةِ، یہ بتاؤ کہ اب تم دونوں میں سے کون ہے جو اپنی عمر میں کمی کو اختیار کرے گا اور اپنی زندگی کو اپنے بھائی کی زندگی پہ قربان کر دے گا۔ روایت کہتی ہے کہ فَاخْتَارَ كِلَاهُمَا الْحَيَاةَ، ان دونوں نے اپنی اپنی حیات کو، اپنی اپنی زندگی کو اختیار کیا اور انکار کر دیا کہ ہم اپنے بھائی کے اوپر اپنی جان کو قربان کریں۔ فَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَيْهِمَا، پھر اللہ نے ان کی جانب وحی کی کہ أَفَلَا كُنْتُمَا مِثْلَ عَلِيٍّ، کیا تم دونوں علی کی طرح نہیں ہو؟ آخیت بینہ وبین محمد، میں نے علی اور محمد کو ایک دوسرے کا بھائی قرار دیا۔ فبات علی علی فراشہ، اب دیکھو علی اس کے بستر پہ سویا ہوا ہے۔ یفدیہ بنفسہ، علی نے اپنے نفس کو محمد کے اوپر فدا کر دیا۔ ویؤثرہ بالحیات، اور اپنی حیات کو محمد کے اوپر قربان کر دیا۔ اہبط الی الارض، زمین پہ نازل ہو، فاحفظھا من عدوہ، اور جا کے علی کی اس کے دشمنوں سے حفاظت کرو۔ روایت کے جملے ہیں فنزل، دونوں فرشتے نازل ہوئے، فکانا جبرائیل عند رأسہ، جبرائیل امیر کائنات کے سر کی جانب نازل ہوئے، والمیکائیل عند رجلیہ، میکائیل آپ کے قدم کے پاس تھے، وجبرائیل ینادی بخن بخن یا علی، اور جبرائیل کہتے جاتے تھے اے علی، علی ابن ابی طالب آپ کو مبارک ہو۔ واللہ یباہی اللہ تعالی بک الملائکہ، آپ کی ہستی وہ ہے، آپ کی ذات وہ ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ ملائکہ پر ناز کرتا ہے، آپ کی ذات کو ملائکہ کے اوپر رکھ کے ناز کرتا ہے۔ اور کیا کہتے ہیں فَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَهُوَ مُتَوَجِّهٌ إِلَى الْمَدِينَةِ، اور اسی موقع پہ اللہ نے اس واقعے کو اللہ کے رسول کی جانب بھی وحی کی جو کہ مدینے کے راستے میں تھے۔ اور اس کے بعد امام کی شان میں وہ آیت نازل ہوئی۔ کون سی آیت نازل کی؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں سے کچھ ایسے افراد بھی ہیں جو اپنے نفس کو بیچ دیتے ہیں اور اللہ کی مرضی کو خرید لیتے ہیں۔ اس طریقے سے علی نے اللہ کے رسول کے بھائی ہونے کا حق ادا کیا۔ اسی لیے آج اگر مفاتی میں دیکھیں تو ہمارے پاس بھی بعض روز کے اعمال میں مستحب قرار دیا ہے، غالباً غدیر کے ایام میں، کہ انسان ایک دوسرے کو اپنا بھائی قرار دے اور ان مراسم کو ادا کرے، اور ایک خاص دعا نقل کی ہے مفاتی میں کہ جس میں ایک دوسرے کو بھائی قرار دیتے ہیں۔ اسی اعتبار سے ایک مسئلہ بھی اس کا بیان کر دوں کہ اگر ایک دوسرے کو بھائی قرار دیں گے تو یہ ایک اسلام نے ایک عمل رائج کیا ہے جو کہ معاشرتی عمل ہے اور لوگوں کے ایک دوسرے کے ملاپ کو اچھا کرنے کے لیے ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ نے ایک سامنے والے کو اپنا بھائی قرار دیا اور عقد اخوت کے لیے دعا پڑھی تو یہ شخص جو ہے آپ کے ورثے میں بھی وارث ہو جائے گا۔ خدا بند متعال سے دعا ہے ہمیں ایک دوسرے سے اچھے سے ملنے کی، ایک دوسرے کے لیے نیک تمنائیں رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔